21واں پارہ سورۃ الروم آیت نمبر 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں، وَلَئِن جِئْتَهُم بِآیَةٍ، اور اگر تم ان کے پاس لاؤ کوئی بھی نشانی، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ ضرور کہیں گے کافر لوگ، ان انتم الا مبطلون، نہیں ہو تم جھوٹ گڑنے والے۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کریم میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر قسم کی مثال میں اللہ نے بیان فرمائی تاکہ لوگ حقیقت کو سمجھ سکیں، مگر فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ضدی ہیں کہ سب کچھ دیکھ کر بھی، پہچان کر بھی اللہ کی بات، اللہ کے قرآن اور نبی کا فرمان جھٹلا رہے ہیں۔ تو فرمایا اے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لائیں، معجزات لے کر آئیں، قرآن کریم کی ان کے سامنے آیتیں پڑھیں، یہ لوگ اتنے ضدی اور ہٹ درم ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے راستے پر نہیں چلیں گے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، اس لیے معاذ اللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ تم باطل پر ہو، تم نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ پہ چلنے والے ہو۔ اب یہ کافر لوگ اللہ کے نبی کو یوں کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، تو ان بدبختوں نے حق کو باطل کہہ کر انکار کر دیا، قرآن کا بھی اور اللہ کے نبی کا بھی انکار کر بیٹھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن کے اندر ان کو سمجھانے کے لیے ہر مثال بیان، ہر طرح سے ان کو سمجھایا، چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کی بھی مثالیں دیں، مچھر اور مکھی کی مثالیں بھی دے کر میں نے ان کو سمجھایا، آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کی بھی مثالیں دے کر میں نے ان کو توحید سمجھائی، لیکن یہ ضدی ہیں، سمجھنے والے نہیں، ہٹ درم لوگ ہیں۔ اور بد عقیدہ انسان کے سامنے جب بھی کوئی حق کی بات کرو، وہ اپنی بد عقیدگی کی وجہ سے حق بات کو جھٹلا دے گا، اپنی رسم و رواج اور بد عقیدگی ہی کو سچ سمجھتا ہے، اور وہ باقی اس کے علاوہ پورا قرآن بھی پڑھ کر سناؤ تو یہ لوگ قرآن و سنت کی بات کو نہیں مانتے، اس قرآن و سنت کو جھٹلا دیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ہر طرح کی مثال بیان کی، لوگوں سمجھ جاؤ۔ اور آج کل بھی ایسے ہی ہے، لوگوں نے عام بات بنائی ہوئی ہے جی اسلام میں تو اتنی سختی نہیں ہے، یہ مولویوں نے سختی بنا دی ہے۔ مولوی کا کون سا اپنا دین ہے؟ مولوی کون ہوتا ہے
کہ اپنا دین بنائے، دین تو وہی اللہ کا دین ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ ہم قرآن نقل کرتے ہیں، بعض لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں اور بعضوں کو ناراضگی ہوتی ہے، چونکہ دین اور سچی بات، دین کی بات اور حق کی بات کڑوی ہوتی ہے۔ بد عقیدہ انسان اور ضدی اور ہٹ درم انسان کبھی راہ راست پہ نہیں آ سکتا۔ وہ قرآن کریم کو جھٹلا دے گا، سنت کی بات جھٹلا دے گا۔ ظاہری بات ہے قرآن و سنت کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، کہتے ہیں تو ڈائریکٹ کافر۔ اور ان کو علماء ملے ہیں، پھر ان کے اوپر باتیں کرتے ہیں، جی دین میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے، اتنی سختی بھی نہیں ہے جتنی انہوں نے بنا دی ہے۔ تو کوئی بندہ بھی دین نہیں بنا سکتا، یا کسی کا دین نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کو بیان کیا جائے، چاہے کوئی خوش ہوتا ہے خوش ہو، ناراض ہوتا ہے ہزار دفعہ ناراض ہو، لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ کا قرآن بیان کرنا چاہیے جو قرآن کہتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے بیان کی، من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں۔ فرمایا لوگوں سمجھ جاؤ، میں اللہ کریم نے قرآن کے اندر ہر طرح کی مثالیں بیان کر دیں۔ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآیَةٍ، اور اگر آپ ان کے پاس لاؤ کوئی نشانی، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ ضرور کہیں گے کافر لوگ، ان انتم الا مبطلون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ گڑنے والے، معاذ اللہ۔ کذالک یطبع اللہ، اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ کریم، علی قلوب الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے دلوں پر جو جانتے نہیں، جو سمجھتے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، میں اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہوں۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اسی طرح اللہ کریم مہر لگا دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھتے نہیں۔ فاصبر، اے میرا پاک پیغمبر آپ صبر کیجئے، ان لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہوئیے۔ آپ اللہ کی توحید کا پیغام لوگوں کو سناتے ہیں، یہ لوگ آپ کو کوستے بھی ہیں، یہ لوگ آپ کو ستاتے بھی ہیں، کبھی شاعر کبھی مجنون کبھی کیا آپ کو کہتے ہیں۔ اے میرا پاک پیغمبر فاصبر، پس آپ صبر کیجئے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کریم کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرا پاک پیغمبر آپ ان مشرکین اور کفار کی باتوں پہ صبر کیجئے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کریم کا وعدہ سچا ہے، قیامت برپا ہونے والی ہے، میدان معاشر لگنے والا ہے، پل صراط قائم ہونے والا ہے، اور فرمایا یہ ساری چیزیں سچی ہیں، اللہ کا وعدہ، اور اللہ کا یہ وعدہ بھی سچا ہے کہ اللہ ایمان والوں کو نجات دیں گے، اللہ ایمان والوں کو کامیاب کریں گے، اور کافروں کو ضرور عذاب دیں گے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور آپ کو ہرگز ہلکا نہ پائیں وہ لوگ کہ لا یوقنون،
جو یقین نہیں رکھتے قیامت پر۔ فرمایا اے میرا پاک پیغمبر، آپ کو یہ لوگ ہلکا نہ کریں، ہلکا نہ سمجھیں، آپ کو اپنی جگہ سے میرا پاک پیغمبر ہلا نہ دیں۔ آپ تو صبح و شام اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مکہ کے مشرک اور دوسرے کافر آپ کو اپنی جگہ سے اللہ کی توحید سے پیچھے نہ کر دیں۔ اے میرا پاک پیغمبر، جو ہم نے آپ کو تعلیمات دی، جو ہم نے آپ کو قرآن دیا وہ مضبوط ہے۔ اے میرا پاک پیغمبر، آپ اس پہ جمے رہیں، اپنے عقائد کو کبھی نہ چھوڑنا، چاہے کہ کچھ بھی ہو جائے۔ خیال رکھنا وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ، اے میرا نبی آپ کو وہ ہرگز ہلکا نہ پائیں، الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، جو یقین نہیں رکھتے قیامت پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرا نبی دیکھنا یہ کافر لوگ آپ کو توحید سے پیچھے نہ کر دیں، آپ کو قرآن کی تعلیمات سے اپنی جگہ سے ہلا نہ دیں۔ اے میرا نبی آپ قرآن کی تعلیم پر ڈٹے رہیں، جمے رہیں، ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ بظاہر خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مجھے اور آپ کو سبق دیا جا رہا ہے۔ ایسا سوچ بھی کوئی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی مشرکین کی طرف ایک انچ بھی ان کی طرف مائل ہو جائیں یا ان کی بات سن لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مجھے اور آپ کو پوری امت کے لیے تعلیم ہے کہ یہ دین جو اللہ نے دین دیا، یہ دین برحق دین ہے، یہ دین سچا دین ہے۔ ملحدین اور کفار کی باتوں میں نہ آنا، فتنوں میں مبتلا نہ ہونا، ایمان کے سودے نہ کرنا اور اپنے دین پر یقین رکھنا، اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر ڈٹے رہنا ہے۔ اور فرمایا قرب قیامت فتنے آئیں گے، ایمان لیوا فتنے ہوں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنے سخت فتنے ہوں گے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، اتنے سخت فتنے ہوں گے کہ اگر بندہ صبح کو مسلمان تھا شام کو کافر ہو جائے، اور اگر شام کو مسلمان تھا تو صبح کو کافر ہو جائے۔ اتنے سیاہ رات کی تاریکی کی طرف فتنے آنے والے۔ اور فرمایا لوگوں کے دلوں سے ایمان کی وقت نکل جائے گی، اور پل میں ایمان بدلتا رہے گا، پل میں تولا، پل میں ماشا، ایمان لوگوں کے بدلتے رہیں۔ اور فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، لوگ اپنے دین کا، لوگ اپنے ایمان کا معمولی سے فائدے کی خاطر سودے کر بیٹھے۔ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ملے گا، لوگ اپنے ایمان کو بیچ ڈالیں گے۔ تو اس لیے فرمایا میرا نبی ذرا خیال رکھنا کہ یہ لوگ آپ کو اپنے دین سے ہلا نہ دیں، آپ کو ہلکا نہ سمجھیں۔ مجھے اور آپ کو خطاب کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو کائنات سے زیادہ وزنی ہے توحید پر، آقا علیہ السلام تو مضبوط ہے اس معاملے میں۔ میرے اور آپ کے ایمان کا کیا ہوگا؟ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی فکر کرنی ہوگی۔ اور آج کل جو فتنے ہیں طرح طرح کے، ملحدین کے، سکالروں کے، کوئی کہتا ہے میوزک حلال ہے، کوئی کہتا ہے عورت کے چہرے کا پردہ نہیں، کوئی کہتا ہے جہاد نہیں، کوئی کہتا ہے داڑھی نہیں، کوئی کہتا ہے کیا نہیں۔ اسلام کے اندر شکوک و شبہات انہوں نے بنا ڈال دیے۔ اور آج مسلمان اور طرح طرح کی باتیں، جی بیت اللہ میں اب عورتیں وہاں طواف کرتی ہیں، وہاں کوئی پردہ نہیں ہے، اور یہاں مولوی لگے ہوئے پردے کے۔ تو بہرحال ایسی چیزیں ڈال کر ہمیں اسلام سے پیچھے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے سبق ہے، جب آقا علیہ السلام کو اللہ خطاب فرما رہے ہیں، میں اور آپ کس جگہ کے ایمان والے ہیں۔
تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ ہمیں ایمان سے دور تو نہیں کر رہے، اور ہمیں بھی آج کل جو پٹی جو بھی جس کو پڑھاتا ہے وہ اسی کے پیچھے چل پڑتا ہے، چونکہ اپنا ایمان اپنے دین پر مطالعہ کمزور ہے، کوئی معلوم نہیں، جس نے جدھر لگایا ادھر ہی لگ گئے، چاہے وہ اچھی بات ہے بری بات ہے۔ بالخصوص سوشل میڈیا کا دور ہے، شیعوں کی کتابوں کی حدیثیں اٹھتی ہیں اور وہاں سے اٹھا کر ہمیں دی جاتی ہیں، اور ہمارے نوجوان یوں ہی پھیلا رہے ہیں آگے۔ اور ہوتا کیا، کوئی قادیانیوں کے ہیں، کوئی کیا ہے، اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے، حوالے کبھی غلط ہوتے ہیں، نیچے کبھی بخاری شریف کا حوالہ، کبھی کس کا حوالہ، یوں ہمارے نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں، اور غیروں کی جو تعلیم ہے اس کو آگے نشر کر رہے ہیں، اس کو آگے شیئر کر رہے ہیں۔ کتنی ایسی باتیں ہیں، حدیث تو ہم نہیں کہہ سکتے، ان کی کتابوں کی ہیں، اور وہ آگے اس کو شیئر کر رہے ہیں، ہمارے اپنے مسلمان بھی۔ تو اس لیے ہمیں اس بارے میں خیال رکھنا چاہیے، یہ لوگ ایمان کے ڈاکو ہیں، کچھ بھی ہو جائے ایمان کو نہ چھوڑنا۔ ایمان دنیا اور آخرت میں سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان پہ کسی چیز کا سودا نہ کرنا، چاہے جان چلی جائے تو چلی جائے، کوئی پرواہ نہیں، مال چلا جائے تو اولاد چلی جائے، کوئی پرواہ نہ کرنا، ایمان کے لیے اگر چلا جاتا ہے اس کی پرواہ ضروری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کا قرآن کریم سننا سنانا اللہ قبول اور منظور فرما، اللہ اسی کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ کریم، جن احباب نے اپنے بیماروں کے لیے دعاؤں کا فرمایا، اللہ کریم ان سب کو یا اللہ صحت کاملہ عطا فرما۔ حاضرین مجلس میں ہمارے درس کے جتنے ساتھی بیمار ہیں یا جن کے گھروں میں جو بیماریاں ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ کریم سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ بالخصوص مرحومین کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مرحومین امت مسلمہ کے اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ حاضرین مجلس میں جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو بھی منور فرمائے۔ حاضرین مجلس کی بھی اللہ تمام دلی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔